جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہوتی ہے. تم بھی پسند آ گئی ہو مجھے. وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی غریب لڑکی تھی جس کی دوستی یونیورسٹی کی سب سے امیر لڑکی مایا سے ہوئی تھی. وہ مایا کے گھر اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی. مایا نے اسے ڈریس چینج کرنے کے لیے دیا تھا، پر وہ غلطی سے مایا کی جگہ اس کے بڑے بھائی شارون قادوانی کی کمرے میں چلی گئی تھی، جس کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ مافیا کنگ تھا. کپڑے چینج کرتے ہوئے جو ہی واش روم سے باہر نکلنے لگی، شاہرون کو دیکھ کر ڈر کر واش روم کا دروازہ واپس بند کرنے لگی تھی. پر اس سے پہلے شاہرون نے غصے سے دروازہ کھولا، پر اس پر نگاہ پڑتے ہی 20 سالہ ماروی ایک غریب گھرانے میں بڑی ہوئی تھی جہاں اس کے علاوہ اور 2 بہنیں بھی تھیں. اس نے شروع سے ہی خود کو خواہشات کا گلا گھونٹا تھا. اس کے ابا تو اسے یونیورسٹی بھی جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے اس نے اپنے ابا کو منا کر ہی دم لیا تھا. آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا. وہ سادے سے لباس کے اوپر چادر اوڑھے گئی، مگر وہاں لڑکیوں کو نت نئے کپڑوں میں ملبوس دیکھ وہ کمپلیکس کا شکار ہونے لگی اور بار بار اپنی چادر کھینچ کر درست کرتی رہی. جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی تو لڑکیوں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے منہ بنایا تھا. البتہ لڑکوں کا رویہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ بے شک وہ سادہ تھی مگر دیکھنے میں انتہا کی حسین تھی. اوپر سے اس کی معصومیت نے تو 4 چاند لگا دیے تھے. جیسے ہی وہ کسی بھی لڑکی کے پاس بیٹھنے لگتی وہ بار بار اپنا بیگ رکھ دیتی ساتھ والی چیئر پر کہ یہ بک ہے. ان کا یہ ظالمانہ سلوک دیکھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. دوسری طرف جیسے ہی ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکی کندھے تک آتے گولڈن بالوں والی ہاتھوں میں بینڈز پہنے اس کے پاس سے گزر کر آگے آئی تو اس کے برعکس لوگ اسے بڑھ چڑھ کر پاس بیٹھنے کی آفر کرنے لگے تھے. کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ مایا قادوانی تھی، مشہور بزنس ٹائکون کی بیٹی. کون نہیں جانتا تھا اسے. مایا بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا چاپلوسانہ رویہ دیکھ کر اس نے منہ بنایا. دوسری طرف اس نے ماروی کو بیٹھنے اور جگہ تلاشنے کی تگودو کرتے دلچسپی سے دیکھا. تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی، سمجھی؟ کہیں پیچھے جا کر بیٹھو اپنی مڈل کلاس لڑکیوں کے درمیان. مائرہ نامی لڑکی جو خود بھی امیر باپ کی بیٹی تھی غرور سے اس کا بیگ نیچے پھینکتی بولی تو اس کے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر بس باہر آنے کو تھے جب وہ تھک ہار کر پیچھے جا بیٹھی تھی. تم بیٹھو نا میرے ساتھ مایا، اچھی دوستی ہو جائے گی ہمارے بیچ. وہ بال لہراتی بولی جیسے اس کو تو وہ انکار کر ہی نہیں پائے گی. ویسے بھی مایا کی گڈ بکس میں رہنا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، اور پھر اس کا بھائی شارون قادوانی پر تو دنیا کی سبھی لڑکیاں مرتی تھیں. کیا پتہ یہ لڑکی اسے پسند کر کے اسے بھابھی ہی بنا لے. مگر اس کی خوش فہمیوں پر اوس تب پڑی جب مایا نخوت سے بولی یو آر ناٹ مائی ٹائپ. وہ ببل چباتے پیچھے جا کر این ماروی کے پاس پٹک کر کے بیٹھی کہ وہ ہڑبڑا سی گئی. حیرت جو تھی کہ اتنے امیر باپ کی بیٹی اس کے پاس کیسے بیٹھ گئی جیسے کوئی اپنے پاس نہ بٹھا رہا تھا. ہائے مائی نیم از مایا اینڈ یورس. مایا اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے بولی جسے اس نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا. ہائے آئی ایم ماروی. وہ ہچکچاتی ہوئی بولی. کیوٹ جسٹ لائک یو. وہ اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھ بولی. جلد ہی لیکچر اسٹارٹ ہو گیا تھا. لیکچر آف ہوتے ہی مایا کھڑے ہوتے بولی چلو کینٹین چلتے ہیں، اس لیکچر نے تو دماغ پکا ڈالا. وہ کہنے کے ساتھ اسے کھینچ کر کینٹین لے جا چکی تھی. ایک چھوٹا بچہ آ کر جلد ہی اس کا آرڈر لے گیا تھا. جو اس نے اپنے لیے برگر اور فرائز منگوائے تھے وہی ماروی کے لیے بھی منگوائے تھے. آپ نے 2 چیزیں کیوں منگوائیں، اتنا کھاتی ہیں آپ؟ وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، جس پر مایا کا کہکہا گونجا تھا اور وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر رہ گئی. کیا تمہیں میں ڈائناسور لگتی ہوں کہ اتنا کچھ کھا جاؤں گی؟ آف کورس تمہارے لیے آرڈر کی ہیں. اور اس کی بات پر اسے دیکھ کر رہ گئی کہ ابھی تو ان کی دوستی بھی نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کے ساتھ اتنا احسان کیوں کر رہی تھی. مگر کیوں؟ وہ اچھمبے سے پوچھ رہی تھی. کیونکہ تم میری دوست ہو اور اپنی دوست کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں. وہ کندھے اچکاتی بولی. لیکن ہماری دوستی کب ہوئی؟ وہ خوشی اور اشتیاق بھری حیرت سے بولی تھی، کیونکہ مطلب پرست دنیا میں ایک یہی لڑکی اسے دوست بنانا چاہتی تھی خود سے، ورنہ باقی تو اسے منہ بھی نہیں لگا رہے تھے. ابھی تو ہوئی ہے، وہ اس کو ساتھ جوڑتے ہوئے بولی جب وہ دونوں ہنس دیے. ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جس پر مایا نے برگر کی ایک بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے اسے دیکھا تھا جواب طلب نگاہوں سے. کلاس میں اتنی لڑکیاں تھیں لیکن آپ نے مجھ سے ہی دوستی کیوں کی؟ میں تو آپ جیسے لوگوں کے اسٹینڈرڈ کے برابر بھی نہیں ہوں. ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے پاس تو آپ کے بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں. پھر بھی آپ نے مجھے ہی کیوں چنا دوستی کے لیے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مایا اس کو کیوں دوست بنانا چاہتی ہے، جبکہ اس سے کئی ہائی لیول کی لڑکیاں کلاس میں موجود تھیں. جس پر وہ برگر رکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی. کیونکہ وہ تمہاری طرح معصوم اور سادہ نہیں ہے. تم مخلص ہو لیکن وہ چائنا کا مال ہے. وہ نخوت برے لہجے جس پر وہ کھلا کر ہنسی تھی. یہی بات تمہیں پسند ہے مجھے، تمہاری یہ پیور ہنسی. وہ اس کے گال پر چٹکی بھرتی بولی، جس پر اس کے گال شرم سے سرخ ہوئے تھے. اور ایک بار پھر کینٹین میں مایا کا کہکا گونجا تھا جسے 2 حسد بھری نظروں نے قہر سے دیکھا تھا.
آہستہ آہستہ مایا اور ماروی کی دوستی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کیوں نہ ہوتی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ضرور شیئر کرتی تھیں۔ مایا کی باتوں میں زیادہ تر اس کے بڑے بھائی شاہرون کادوانی کی ذکر رہتا، جس کی وجہ سے اب تو ماروی کو بھی اس سے ملنے کا تجسس ہونے لگا تھا۔ مگر جیسے وہ بتاتی تھی کہ وہ کتنا سخت ہے اور کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے، تو اس کی روح بھی کانپ جاتی تھی اور جو ملنے کی خواہش تھی وہ مر جاتی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور مایا نے ماروی کا سر کھایا ہوا تھا، یہ کہہ کے کر کہ اس کے برتھ ڈے ہے اور ماروی کو لازمی اس کی برتھ ڈے میں آنا ہے، کیونکہ یہاں اس کی وہ اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دوست اور بھی تھے مگر بیسٹ فرینڈ تو وہی تھی نا، اس لیے وہ اس کو لازمی بلوانا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے تلے ڈال رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس کو اس کے ابا اجازت نہیں دیں گے، جس پر مایا نے کہا، تمہارے ابا سے تو میں چٹکیوں میں اجازت لے لوں گی، تم اپنی بات کرو، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم ہی میری برتھ ڈے پر نہیں آنا چاہتی۔ وہ ادا سا چہرہ بناتے ہوئے بولی تھی، جس پر ماروی کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اور فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے مایا، حقیقت یہی ہے کہ ابا نہیں مانیں گے، میں ان سے تو بار بار بات کر کے دیکھ چکی ہوں، مگر وہ نہیں مانے تو پھر وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے، وہ بیچارگی سے بولی، جس پر مایا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس کے گھر جائے گی اور اس کے ابا سے اجازت لے گی۔ اسی لیے آج مایا اپنی گاڑی میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی اور ساتھ میں اجازت لینے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو اس کے اماں ابا اس پیاری سی لڑکی کو، جو کہ ایک گاڑی سے نکلی تھی، دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئیں، ماروی نے فوراً اس کا تعارف کروایا تھا اپنے ماں باپ سے۔ اماں ابا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے مایا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے جب سے میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، یہی ایک لڑکی ہے جو میرے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہتی ہے، ورنہ دوسری لڑکیاں تو مجھے کلاس سے نکالنے کے چکروں میں تھیں اور بہت اذیت دیتی تھی، صرف مایا کی وجہ سے میں آج تک بچی رہی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی، جس پر مایا نے کس کر اسے ٹھوکا دیا، جو اسے فرشتہ صرف بنا کے پیش کر رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اس کے اماں ابا بھی تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگے تھے اور اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ اس کی اماں فوراً کچن میں کچھ لینے چلی گئی تھی، جبکہ ابا جو باہر جانے لگے تھے، مایا کے روکنے پر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، مایا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، جس پر ماروی کے باپ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں جی بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے بولے تھے۔ انکل، پرسوں میری برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ماروی جو میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ میرے ساتھ میری برتھ ڈے پر ہو، مگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایسا کیوں ہے انکل، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ بے بسی سے بولے، بیٹا تمہیں پتہ تو ہے آج کل زمانہ کتنا خراب ہے، میں رات کو کیسے اپنی بیٹی کو باہر بھیج دوں؟ وہ اس کو زمانے کی تلخ حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ فوراً سے بولی، انکل اب آپ تو مجھ سے مل چکے ہیں نا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیسی ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود ماروی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس کی رسپانسبلٹی میں لیتی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کشمکش کا شکار ہوئے تھے، اسے انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے، ایک واحد ہی تو وہ ان کی بیٹی کی دوست تھی، اگر اس کو بھی وہ انکار کر دیتے تو ایسا کیسے چلتا؟ کچھ دیر منانے کے بعد آخرکار ماروی کے ابا مان ہی گئے، جس پہ وہ دونوں خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ دونوں کے سر پر پیار دیتے باہر جا چکے تھے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، کیا تم میرے ہاتھوں کی بریانی کھاؤ گی؟ وہ بے شک تمہارے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کی طرح تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے امید ہے شاید تمہیں پسند آئے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے امید سے بولی تو مایا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کوئی چیز تم بناؤ اور میں نہ کھاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سنتے ہی خوشی سے وہ اس کے لیے بریانی پلیٹ میں ڈال کر لے آئی تھی، جو مایا نے بہت شوق سے کھائی تھی۔ ایک پلیٹ سے تقریباً زیادہ ہی وہ کھا چکی تھی اور اب اس کے گھر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح جب یونیورسٹی میں آئے تو ماروی نے اس کے گلے لگ کر اس کا برتھ ڈے وش کیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ آ رہی ہو نا تم آج میری سالگرہ پر؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہنسی تھی۔ ہاں ہاں بابا آ رہی ہوں، ایک ہفتے سے تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، تو کیا اب بھی نہیں آنا؟ آج وہ دونوں جلدی ہی گھر چلی گئی تھیں، جبکہ مایا نے اپنی پوری کلاس کو انوائٹ کیا تھا۔ اپنی برتھ ڈے پارٹی پر شام کو مہمان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ آج تو ماہرہ بھی سرخ رنگ کی شارٹ میکسی میں وہاں موجود تھی، جس نے اس کے بدن کو بالکل بھینچا ہوا تھا۔ سارے ایک دفعہ مڑ کر تو اسے لازمی دیکھ رہے تھے، جس پر اسے اپنے حسن پر تفخر ہونے لگا تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر پھر رہی تھی، اسے امید تھی کہ آج اس کا کسی نہ کسی طرح شاہرون قادوانی سے سامنا ہو ہی جائے گا اور وہ اس کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا ہی لے گی۔ اس حد تک وہ خوش آئند تھی جب اس نے باہر سے اندر آتی ماروی کو دیکھا، جو نہایت سادہ سے لباس میں ملبوس تھی اور وہ اندر کی جانب آ رہی تھی، ہاتھ میں شاید کوئی گفٹ تھام رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں تحقیر لیے اس کی جانب بڑھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا مذاق نہ اڑائے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی؟ آخر مڈل کلاس فیملی سے ہو کر اس کے یہاں آنے کی جرت بھی کیسے ہوئی تھی؟ اس کو اچھی طرح سبق سکھانے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں اتنی شاندار پارٹی میں آنے کی؟ کیا تم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا گھر بھی دیکھا ہے جہاں تم منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ ابھی اس نے اندر ہی قدم رکھا تھا کہ ایک دم سے ماہرہ اس کے سامنے آتی چلا اٹھی، جہاں سب مہمانوں کا مرکز ایک دم وہی بن گئی تھی۔ سب دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے، جو ایک دوسرے کے آنے
आमने सामने खड़ी थीं। ये तुम क्या कह रही हो मायरा? रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। फिर उसके साइड से निकलने लगी। बगैर किसी लड़ाई झगड़े के वो आज माया का दिन ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद मायरा इस किस्म के मूड में ना थी। उसको तो लड़ना था और उसको यहाँ से बाहर निकलना था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपनी इतनी हद तक बर्दाश्त कर लेती? इसलिए उसको बाजू से पकड़ते हुए दोबारा बाहर पटका। खबरदार, जो तुमने इस घर के अंदर कदम रखा था, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है इस बड़े घर में आने की, समझी? तुम यहाँ से निकल जाओ। हो कौन तुम यहाँ आने वाली? अपने कपड़े देखे हैं? वो एकदम उसके कपड़ों पर तंज करती हुई कहकहा लगाती हुई बोली, जिस पर सभी लोग उसको देखकर हंसने लगे थे। इस कदर तौहीन पर उसकी आंखें नम हुई थीं और आंसू गालों पर फैल गए थे। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए, मगर अपनी दोस्त का क्या करती, जिसने उसको इतनी मिन्नतें करके बुलाया था। वो कब से उसकी राह देख रही थी और मायरा थी कि उसको अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। उसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी थी। वो एकदम फिर उठी और अपनी अंदर हिम्मत जमा करती वहाँ बोली थी, मेरे रास्ते से हट जाओ मायरा, मुझे यहाँ माया ने बुलाया है और मैं उसे मिले बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वो एकदम पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत से बोली थी कि मायरा को उसकी ज़ुबान चलाने पर शदीद तेज आया। इससे पहले कि वो उसके मुंह पर हाथ रखकर थप्पड़ मारती, किसी ने बीच में ही उसका हाथ थाम लिया। यू ब्लडी बिच! मगर साथ वाले को देखते उसके चेहरे का रंग फक हुआ था, क्योंकि वहाँ माया मौजूद थी, जो उसे कहर बरसाती नज़रों से देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्टी पर हाथ उठाने की? ये हाथ जड़ से उखाड़ करना फेंका। उसका हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ कर बोली कि मायरा की एकदम चीखें बुलंद हुई थी। साथ ही रखकर थप्पड़ उसने मायरा के मुंह पर मारा, जिससे वो लड़खड़ा कर खुद भी नीचे गिरी थी, जैसे थोड़ी देर पहले उसने मारवी को नीचे फेंका था। सारे ये तमाशा हैरत से देख रहे थे। तो क्या वो सादा सी लड़की वाकई माया कादवानी की दोस्त थी? फिर तो उससे बचकर रहना चाहिए था और ना ही उसको तंग करना चाहिए था। सारे एक दूसरे को देखते हुए माया ने खैस नज़रों से उसके बारे में बातें करने लगे। जब माया ने उसको फ़ौरन उससे अपनी बाहों में थामा था। क्या तुम ठीक हो मारवी? उसकी तरफ देखते हुए परेशान नज़रों से बोली थी, जिस पर वो मुश्किल से ही सही सुर्ख बहती आंखों से उस बात पर सर हिला गई थी। चलो मेरे साथ। वो उसको अपने साथ अंदर ले आई थी और उसको पानी पिलाते हुए शांत कर रही थी। क्या तुम ठीक हो? वो उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई। कितनी फिक्र थी उसको उसकी दोस्त की, मगर इसका यहाँ रुकने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। ये सब लोग तो हैं ही डबल स्टैंडर्ड, सिर्फ कपड़ों से लोगों को जज करते हैं, मगर इनकी बोलती तो आज मैं अच्छी खासी बन करके रहूँगी। वो उनको देखते हुए माई ने खैस नज़रों से बोली, जिस पर ना समझी से मारवी ने उसे देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस ये पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आती हूँ और जाओ ऊपर मेरे कमरे में जाकर चेंज कर लो। लेफ़्ट साइड पर 3rd रूम है। मगर मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो मिनमिनाई, जिस पर उसने आंखें दिखाई थी, और उसकी बात को सुनते हुए वो उसके हाथ से ड्रेस थामती ऊपर जा चुकी थी। ऊपर जाते हुए लेफ़्ट साइड पर 3rd रूम ढूंढने लगी थी, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं था कि आमने वाला रूम था या सामने वाला, क्योंकि उस कॉरिडोर के दोनों साइड पर कमरे थे। वो अल्लाह का नाम लेती एक कमरे में घुस चुकी थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई थी तो एसी की ठंडक ने उसके जिस्म को सुकून मैसर किया था। वो झिरझिरी लेते हुए इस कमरे को इश्तियाक वाली नज़रों से देखने लगी थी, जिसका ग्रे और वाइट कलर इस कमरे में रहने वाले की नफासत के बारे में मुंह बोलता सबूत था। क्या माया अपना कमरा इतना साफ़ सुथरा रखती है? उसको क्या ग्रे वाइट कलर इतना पसंद है? वो एकदम सोच कर रह गई, क्योंकि हाल ही में माया ने उसको बताया था कि उसको डार्क कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि लाइट कलर्स पसंद है। वो उन्हें सोचों में थी जब वो वॉशरूम का रुख करती हुई अंदर चली गई। वॉशरूम भी नए तर्ज का बना हुआ था, जिसमें हर आसाइश मौजूद थी। वो हैरत से आंखें फाड़े अंदर के मंजर देखने लगी और फिर अपनी हैरत पर काबू पाते फ़ौरन इस ड्रेस को खोला था जो माया ने उसे पहनने के लिए दिया था। वो एक सफ़ेद रंग की नहायत खूबसूरत मैक्सी थी, जिसके बाजू कंधे के नीचे से शुरू होते थे और कोहनियों तक ख़त्म हो जाते थे, जबकि उसके पिछले साइड पर जिप लगी हुई थी, जिससे उसकी पीछे की गर्दन साफ नुमाया होने वाली थी। वो तो हैरत से ड्रेस को देख रही थी कि वो ऐसी ड्रेस कैसे पहनेगी। ऐसे कपड़े तो उसने कभी ख्वाब में भी ना पहने थे। वो बेशक बेहद प्यारी थी, मगर वो उनको कैरी कैसे करती, वो सोच कर रह गई। इससे पहले कि वो मुंह धोने के लिए शॉवर ऑन करती, उसका हाथ गलत बटन पर लग चुका था और उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। अब तो उसके पास कोई चारा बना था, उसको यही ड्रेस पहनना पड़ा। जैसे ही उसने वो ड्रेस पहना और अपने आप को वॉशरूम के लगे आईने में देखा, तो वो हैरत से दंग रह गई। क्या वो इस हद तक भी हसीन लग सकती थी? उसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था, मगर ये सोच ही उसके चेहरे को शर्म से सुर्ख कर गई थी कि वो ये पहनकर बाहर जाएगी। उसने जैसे ही बाहर कदम रखना चाहा, उसकी हिम्मत न पड़ी। एक गहरा सांस भर के उसने खुद को तैयार किया और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। जब आगे एक अजनबी शख्स को देखते और अपने हुलिये को देखते उसने चीख मारते फ़ौरन दरवाज़ा बंद करना चाहा था, जिसे सामने मौजूद शाहरून कादवानी धक्का देकर खोल चुका था, जिस पर उसकी आंखों में खौफ जगमगाने लगा। शाहरून एक माफिया मैन था, अंडरवर्ल्ड का, जो कि नहायत शफाक मशहूर था। उसको अपनी चीज़ों में किसी की भी मुदाखलत पसंद नहीं थी और झूठी चीज़ें तो वो ख़तन इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था। इसलिए ना ही उसके कमरे में कोई आता था, ना ही उसके कमरे में किसी को आने की इजाज़त थी सिवाय माया के। मगर आज जैसे ही उसने एक वेटर से सुना कि किसी को उसने अपने कमरे में जाते देखा है, तो गुस्से से उसकी शरियानें फटने लगी थीं। उसका पक्का इरादा था कि अंदर जो भी है उसकी जान अपने हाथों से लेता, क्योंकि वो किसी को भी माफ़ करने का आदी न था।
اور کسی نے اس کی ریاست میں قدم رکھ کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ فوراً تیزی سے اپنے کمرے میں آتے اس نے چاروں اعتراف کا جائزہ لیا تھا۔ کوئی حساس مواد کسی نے چھیڑنے کی کوشش تو نہیں کی، مگر ویٹر کی بات یاد آتے ہی وہ کوئی لڑکی تھی، اس کا غصہ اور سر چڑھ کر بولنے لگا، کیونکہ ایسی بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں اور اسے رجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس لیے وہ ایسی لڑکیوں سے کوسوں دور ہی رہتا تھا، بلکہ اس کو کسی لڑکی ذات پر اعتبار نہیں تھا جو صرف اس کی دولت کو پسند کرتی تھی۔ آج کل کوئی بھی مخلص معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے سبھی لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا اور مایا کو بھی یہی ہدایت دی تھی یونیورسٹی جاتے ہوئے کہ وہ کسی سے دوستی نہیں کرے گی، مگر مایا نے اس کو بتایا تھا کہ وہ ایک بہت ہی مخلص لڑکی کو اپنی دوست بنا چکی ہے، جس میں کوئی بھی بناوٹی تاثر موجود نہ تھا، جس پر شاہرون کادوانی اچھا خاصا تپا تو تھا، مگر کیا کرتا، اس کی بہن کی ضد کے آگے وہ بھی مجبور تھا۔ مگر اس کو بھی ملنے کا تجسس تھا کہ آخر کون سی لڑکی تھی جس نے مایا جیسی اڑیل لڑکی کو زیر کر لیا تھا۔ مگر ابھی تو اس وقت وہ واش روم میں موجود لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے واش روم میں موجود تھی۔ ضرور اس کو اپنی طرف مائل کرنے آئی تھی، یہ سوچ آتے ہی اس کا غصہ سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اور وہ ایک ایک پل گن رہا تھا کہ کب وہ باہر آئے گی اور وہ اس لڑکی کا کام تمام کرے۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کے اعصاب شل ہوئے تھے۔ وہ جو غصے سے اس پر دھاڑنے لگا ارادہ رکھتا تھا، اس معصوم پری کو دیکھتے جیسے اس کی دنیا ہل گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی چیخ مارتے دروازہ بند کرنے لگی تھی جب وہ بیچ میں ٹانگ اٹکاتا دروازے کو ایک زوردار دھکا مارتے دوبارہ کھول چکا تھا، اور وہ لڑکی خوف سے پیچھے ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر نہ جانے اسے کیوں اچھا لگا، وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، جبکہ وہ ایک ایک بھاری قدم اس کی جانب اٹھا کر اس کے قریب ترین آ گیا تھا کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کا لہجہ سر سراتا ہوا تھا، جو کہ ماروی کے انگ کو جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی اس شخص سے۔ میں تو یہاں ڈریس چینج کرنے آئی تھی، مایا نے مجھے اپنے کمرے میں بھیجا تھا، وہ لیفٹ سائڈ پر، وہ تھرڈ روم میں، وہ ایک دم ہکلاتے ہوئے بولی۔ تو اس کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ مایا اوپر کسی کو بھیجنے کی غلطی نہیں کر سکتی، یقیناً اگر اس نے اس کو اپنے کمرے میں بھیجا تھا تو وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہی تھی جس کا وہ ذکر کرتی رہتی تھی۔ اس نے ایک اوپر سے نیچے تک نظر اس پر ڈالی ہوئی، اس کو گہری نظروں سے دیکھا، جیسے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے جو اپنی بہن کے بعد اس کو بھی اندر تک ہلا کے رکھ گئی۔ اس نے غور سے اس کو دیکھا اور اس کے قریب آنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کے نرم رس سے بھرے لبوں پر جھکنے لگا تھا، وہ ایک دم اس کو پیچھے دھکیل گئی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ میں کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بری طرح روتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اچھا خاصا شوق ہوا تھا۔ اس شخص کی قربت کے لیے ہر لڑکی مرتی تھی، اور یہ تھی کہ جسے وہ اپنے قربت سے آشنا کروانا چاہ رہا تھا، وہ اس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی کہ یہ بات اسے بری طرح کھلی تھی، جبکہ اس کی نظر اندازے پر وہ اس کی تھوڑی کو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا تھا، اور اس کے بہتے ہوئے آنسو پر اپنے لب رکھتے، جس نے ماروی کو بری طرح ساکت کر دیا تھا۔ اس کا سانس بھی آنا بند ہو چکا تھا، جسے وہ اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے اندر اپنی سانسیں منتقل کرنے لگا۔ جب ماروی ہوش میں آتی، ایک دم اس کو دھکا دیتے باہر بھاگی، اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے بولا۔ کیا ہوا ماروی، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مایا جو اس کو اتنا خوبصورتی سے سجا دیکھ اس کی تعریف کرنے والی تھی کہ اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ گئی، جو اس وقت کافی حد تک گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مایا، تمہارے کمرے میں کوئی تھا، وہ شخص پتہ نہیں کون تھا، وہ میرے اتنے قریب آ گیا تھا، اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ سسکتی ہوئی وہ بولی، جس پر مایا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ کون تھا میرے کمرے میں؟ میرے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، تم ہی کمرے میں گئی تھی نا؟ وہ اس کو دیکھتے پریشان سے بولی، جس پر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، میں تمہارے ہی کمرے میں گئی تھی، وہی جو گرے کلر کا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مایا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں، کیونکہ گرے کلر کا روم تو صرف اور صرف اس مینشن میں شاہرون کادوانی کا ہی تھا، جسے سن کر مایا دنگ رہ گئی تھی۔ بھلا اس کا بھائی کسی لڑکی کے قریب آنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ مگر دوسری طرف ماروی تھی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، اب بھلا وہ کیا صفائی دیتی؟ اور حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ شیر کے کمرے میں جا کر بھی زندہ واپس نکل آئی تھی اس کی کچھاڑ سے۔ اچھا تم ریلیکس کرو، دیکھو میری کیک کٹنگ کا وقت آ گیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے کھینچ کر ٹیبل کے پاس لے گئی تھی، جو لاؤنج کے درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ سارے ہی اس کے دوست ارد گرد کھڑے ہو کر زور زور سے ہیپی برتھ ڈے گنگنانے لگے تھے، جب اس نے ماروی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کیک کاٹا تھا۔ کیک کاٹتے ہی اس نے سب سے پہلے جس کے منہ میں کیک ڈالا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہرون کادوانی تھا، جس کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر ماروی کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی بری طرح سے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی تھی، جب مایا نے جھٹ سے پلٹتے باقی کا کیک کا حصہ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ اپنے ڈر کو پس پشت ڈالتے اس نے زبردستی مسکراہٹ سجاتے وہی کیک کا ٹکڑا تھام کے مایا کے منہ میں بھی ڈالا،
اور باقی کا اس کے منہ پر لگا دیا تھا تاکہ خود کو بھی خوف سے اور اس آدمی کی گہری نگاہوں سے بالکل باہر نکل سکے جو یک ٹک اس کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں تو مایا نے بھی ماروی پر محسوس کی تھیں اور اس کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی گھر جانے لگے تھے جب ماروی بھی مایا سے ضد کرنے لگی تھی کہ اس کو گھر چھوڑائے کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی۔ رات کے 10 بجے تک پہلے وہ کبھی باہر نہیں رہی تھی گھر سے، مگر آج وہ مایا کے ساتھ موجود تھی کیونکہ اس نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر مایا کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جب تم میرے گھر رکو گی؟ اور گہری سانس بھرتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ ایک بار پھر منت کرنے لگی تھی، پلیز یار مجھے گھر چھوڑ دو ورنہ میرے بابا تو مجھے کبھی تمہارے گھر دوبارہ نہیں آنے دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی، وہ منہ مناتے ہوئے بولی، جس پر وہ کہا لگا گئی تھی، چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتی ہوں۔ ابھی وہ جا ہی رہی تھی کہ اس کے ساتھ باہر جب پیچھے سے شاہرون کادوانی کی کرخت آواز آئی تھی جس نے ماروی کے قدم تک منجمد کر دیے تھے۔ کہاں جا رہی ہو مایا؟ بھائی وہ میں اپنی دوست کو گھر چھوڑنے جا رہی ہوں، میں نے اس کے بابا سے اس کی رسپانسبلٹی لی تھی کہ میں اس کو خود گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس لیے جا رہی ہوں اس کے ساتھ۔ وہ شاہرون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری جان کو خطرہ ہے، ہمارے ارد گرد کافی دشمن ہیں، اس لیے میں تمہیں اتنی رات کو تنہا باہر نہیں جانے دے سکتا، تم جاؤ میں چھوڑ آتا ہوں اسے، اس نے ماروی پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا جب وہ رونے کو ہی تھی، جس پر مایا نے اس پر ترس کھاتے شاہرون کادوانی کو گھورا۔ بھائی آپ جو بھی کہہ لیں میں اس کے ساتھ جاؤں گی، اگر آپ کو ساتھ آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے شاہرون کادوانی ضبط کر کے رہ گیا تھا کیونکہ وہ کچھ لمحے اس پری وش کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کی بہن اس کو کوئی بھی موقع اس کے خیال میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ پورے راستے اس کی گہری نظریں صرف اور صرف ماروی کے چہرے پر ہی ٹکی رہیں۔ جیسے ہی اس کا گھر آیا اس نے چادر اپنے گرد کس کر لپیٹی اور بھاگ گئی۔ جب تک وہ اندر نہ چلی گئی تب تک وہ لوگ باہر ہی رکے رہے۔ اس کے ابو نے بھی باہر مڑ کر دیکھا تھا جہاں مایا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کی بچکانی حرکت پر وہ مسکرا کر اندر چلے گئے۔ جب شاہرون کادوانی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر کو غور سے دیکھا تھا، اب تو اس کے گھر کا بھی معلوم ہو چکا تھا، وہ جب چاہے مرضی یہاں آ سکتا تھا۔ وہ زیر لب سوچ کر مسکرا دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک ہفتے پہلے کے منظر کو یاد کرتے اس دن جو سب بھی ہوا وہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم چاند کو تک رہی تھی جب دھپ کی آواز آتی چھت پر سے۔ اس نے سمجھا کوئی بلی ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب اسے لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی کسی شخص کو دیکھتے وہ کوئی چیز مارنے لگی تھی۔ جب اگلے شخص نے اس کے منہ پر اپنی بھاری ہتھیلی رکھتے اس کو دیوار سے ٹکایا تھا اور اس چیز کو پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ منمنائی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے، وہ اس کے ایک ایک نقش کو ازبر کرتا ہوا بولا۔ اس من موہنی چہرے نے ایک ہفتے سے اس کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ نیند تو جیسے اس کی پلکوں سے روٹ گئی تھی۔ اب جب اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو دل کو قرار آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے ہر ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنے دل کی تشنگی مٹائے، مگر جانتا تھا اس سب میں اس لڑکی کی جان پر بن جائے گی۔ جیسے ہی ماروی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کا وجود برف کی مانند جم چکا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں شاہرون کادوانی تھا، اس کی دوست کا بھائی۔ اس کے گھر میں اس رات کے پہر کیا کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا دماغ معاف کر رہی تھی۔ نظریں تیر کی تیزی سے دروازے کی جانب گئیں جہاں وہ شاید کنڈی لگا آیا تھا، اور اسے احساس تک نہ ہوا تھا اتنی خاموشی سے وہ کیسے آ سکتا تھا۔ یہی سوچ رہی ہو نا میں اتنی خاموشی سے کیسے آ گیا؟ تو بتا دوں یہ میری کوالٹی ہے کہ میں بغیر چاپ کے کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں اور کسی کے بھی دل میں۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا۔ وہ اتنی شدت سے جھکا تھا کہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی اور اسے دور دھکیلنے لگی تھی، مگر وہ تو جانے کب کا پیاسا تھا، وہ اسے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دھکا مار کے ماروی بری طرح سسک کر رو دی۔ آواز نہایت آہستہ تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائیں، اور اگر ہو جاتے تو یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اس کے ماں باپ اس پر بالکل یقین نہ کرتے کسی غیر مرد کو اس کے کمرے میں دیکھ کر۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، آپ میری دوست کے بھائی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ کتنی بار کہوں میں آپ کو، میں آپ لوگوں کے دل بہلانے کی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ وہ آخر چیخ پڑی تھی جب وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، نہ تمہیں تب تک چھوؤں گا جب تک تم میرے نکاح میں نہیں آ جاتی، تو اس بار نکاح کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا تم نے، نکاح۔ اب میں نکاح کے بعد ہی تمہارے قریب آؤں گا اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ انکار کی کوئی صورت نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، نہ ہی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ یہ کہتا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ ساکن سی وہیں مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اگلے دن وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی بہنیں بھی اس کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ جب اس کی والدہ نے اندر آتے اسے اطلاع دی کہ تیار ہو کر باہر آ جائے، وہ کشمکش سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگی، مگر ان کی کہیں پر عمل کرنا تو تھا۔
اس لیے نہا دھو کر کپڑے بدلتی باہر آئی، جہاں ایک خوبرو سے نہایت سوبر قسم کی عورت موجود تھی۔ ساتھ میں مایا کو دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں، جو اس کو دور سے دیکھتے ہاتھ ہلا گئی تھی۔ وہ آ کے اپنے باپ کے پاس بیٹھ گئی تھی جب اس عورت نے بولنا شروع کیا، بھائی صاحب ہمیں بس آپ کی بیٹی ہی چاہیے تھی، اس کو ہم اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ شارون اور مایا کی ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں، میں ہی ایک ان کی خالہ موجود ہوں، اس لیے میں یہ رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس بچی کو مایا کے برتھ ڈے میں دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو اپنے گھر کی بہو بناؤں، اس لیے اپنی بیٹی کو ہماری جھولی میں ڈال دیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر انہوں نے ایک نظر ماروی کو دیکھا تھا، جو خود بھی انہی کی طرح حیران تھی، مگر ان کو بھی یہ احساس تھا کہ خوش قسمتی بار بار کسی کے در کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ انہوں نے کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں اقرار کرنے کی طے کر چکے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کی اور 2 بیٹیاں تھیں، انہیں ان کی بھی شادی کرنی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو جاتی تو باقیوں کے رشتے بھی اچھے ہی گھر میں ہوتے اور ان کی بھی ذمہ داری سے جلد سبکدوش ہو جاتے۔ ماروی سے پوچھنے کے بعد اگلے ہی دن وہ ہاں کر چکے تھے، جبکہ مایا کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، کیونکہ وہ اس کی بھابھی بن کر اس کے گھر آنے والی تھی۔ انہوں نے بات کی تھی کہ وہ رخصتی ساتھ ہی چاہتے ہیں، جبکہ ماروی کے ابا نے اس بات پر انکار کیا تھا، کیونکہ ابھی اس کی اسٹڈی نامکمل تھی، اس لیے شاہرون کی خالہ نے کہا تھا وہ وہاں رہ کر بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے۔ اس لیے ایک ہی ہفتے کے اندر اندر انہوں نے شادی کے سارے انتظامات طے کر لیے تھے۔ جیسے ہی مایا نے شاہرون کو مہندی کی پکس دکھائیں، ماروی کی تو اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر اس تک پہنچ جاتا، مگر اس کو اپنے اوپر بند باندھنا تھا، اپنی شدتوں کے دریا کو لگام دینی تھی، کیونکہ انہیں نکاح سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اسی چیز کا وعدہ کیا تھا اس نے، مگر جب کل وہ اس کی دسترس میں ہوتی تو اس کے کس کس پور کو چھوئے گا وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ سرشاری سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، جس کی بلائیں مایا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں لی تھی۔ اس کا بھائی پہلی بار زندگی میں اسے دل سے خوش نظر آیا تھا، ورنہ ان دونوں نے ہی بہت سی مشکلیں جھیلی تھیں، اپنی زندگی کو ہاتھوں پر لے کر چلتا تھا اس کا بھائی۔ اس کی جان بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، انڈر ورلڈ میں جا پہنچا تھا، غیر قانونی کام کیے تھے، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس سب گندے دھندے کو چھوڑ کر اپنی لائف کی طرف دھیان دے، اور یقیناً ماروی وہ ایسی روشنی تھی جو اسے دلدل سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جاتی۔ ان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں وہ بالکل بھی یونیورسٹی نہیں گئی، اس نے لیو لے رکھی تھی۔ مایا بیچ بیچ میں جاتی رہی، مگر اس نے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ یقیناً اگر وہ کلاس میں کسی کو بھی بتاتی تو وہ ماروی کا جینا حرام کر دیتے، اور وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ تب تک خاموش رہی جب تک شاہرون کادوانی کی ویڈنگ نیوز میڈیا میں بریک نہیں ہو گئی۔ ہر طرف اس کی شادی کا چرچا تھا، میڈیا کے کئی لوگ اس کی شادی میں آئے تھے۔ اس نے گرینڈ ہال میں بکنگ کروائی تھی جو بہت عالی شان تھا، اور سب کی زبان زد عام پہ اس کی مشہور آسائشات اور ڈیکوریشنز تھیں۔ ہر کوئی ماروی کی قسمت پر رش کر رہا تھا، مگر وہ دل میں بری طرح خوفزدہ تھی کہ جانے آج وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ اس چھوٹی موٹی سی لڑکی کو اپنے پہلو میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نکاح آنن فانن ہو چکا تھا اور وہ جلد ہی رشتہ زواج میں بن چکے تھے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، وہ ساتھ ہی ماروی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھام چکا تھا، سب کی نظروں سے بچا کر، جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے، سب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے کان میں مناتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ایسے بن گیا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مجھے آواز نہیں آئی تمہاری، وہ اسے تنگ کرنے کو بولا، جس پر وہ دیکھ کر رہ گئی۔ تنگ کرنے کا کوئی موقع تو یہ شخص ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تنگ تو تم نے مجھے کیا ہے لڑکی، ہر وقت تنگ کر کے رکھتی ہو، تمہاری یادیں ہوں یا تمہاری باتیں ہوں، میرے ذہن سے جاتی ہی نہیں، مگر آج رات میں تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکو گی، یہ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جس نے اس کی اچھے سے اوسان قطع کر دیے تھے۔ رات کو جب مایا اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تو اس نے فوراً مایا کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مایا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی سی، وہ جس پر مایا کا دل کیا اسے خوب تنگ کرے، مگر آج کی رات اس نے اس کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، وہ بہت پیار سے رکھیں گے تمہیں، بہت محبت کرتے ہیں وہ تم سے۔ میں نے اپنے بھائی کو کبھی کسی کے لیے اتنا بے صبرا نہیں ہوتا دیکھا جتنا وہ تمہارے لیے ترستے ہیں، اور پلیز تم انہیں خوش رکھنا میری جان۔ میرے بھائی نے بہت سے دکھ دیکھے ہیں، اس زندگی میں شاید تم ان کی پہلی خوشی ہو، اس خوشی کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ کر جا چکی تھی۔ پیچھے وہ کشمکش کا شکار تھی کہ اگر وہ اتنے ہی دکھ جھیل چکا تھا تو اس نے ایسے ہی کیوں چنا تھا؟ وہ تو کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اپنی شیروانی اتار کر پھینکتے اس نے ماروی کو دیکھا، جو آنکھیں اور منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اچھلی تھی۔ وہی جو آج رات کرتے ہیں، سہاگ رات منانے والا ہوں۔ وہ بیڈ پر آتے آرام سے اس کو جولری سے آزاد کرتے ہوئے بولا تھا، اور فوراً اسے ایک نائٹی تھمائی۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ میں یہ پہن کر آؤں گی؟ یہ تو اتنی چھوٹی ہے، وہ شرم سے دوہری ہوتی بولی۔ تو تمہیں اس میں ہی دیکھنے والا ہوں، کوئی انجان شخص تو نہیں؟ وہ اس کو واش روم میں دھکیلتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس کی نظریں اپنے اوپر گڑے دیکھ وہ دوبارہ اندر بھاگنے لگی، جب اس نے اس کو اٹھاتے بیڈ پر لا پٹکا۔
جانم، آج کی رات تو سوچنا بھی مت، تم صرف میری ملکیت ہو شاہرون کادوانی کی۔ وہ اس کی گردن پر جلتے ہوئے لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ گہرائی میں جاتے جا رہا تھا جس نے ماروی کی جان نکال دی تھی۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی شدتوں سے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ کیونکہ تم میری زندگی کا حاصل ہو جو کسی بھی بناوٹ سے پاک ہے، اور میں تمہارے ہی ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جو محبت مجھے تم سے ہوئی ہے آج تک کسی سے نہیں ہوئی، نہ ہی میں نے کبھی کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مگر تم وہ واحد اور پہلی عورت ہو جس پر میں اپنا تن من نثار کرنے کو تیار ہوں، اور تم سے بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیا تم میری ہمسفر بنو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کو انکار نہ کر سکی، اور اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ پوری رات بھیگتی رہی اور وہ اس کو اپنی محبت میں بھگاتا رہا۔ کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی لبوں کو، کبھی اس کی گردن کو اپنی شدتوں کا نشانہ بناتے وہ اس کو پوری رات بھگوتا رہا۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبتے ہوئے گلنار ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ایک شدتیں وہ اس کے اندر منتقل کرتا وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا، جبکہ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کو بہت قیمتی گڑیا کی طرح سمیٹا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی بن کے رہوں گی شارون، آپ بھی کبھی مجھ سے بے وفائی مت کریے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ تم میرا عشق ہو جس سے میں صرف وفا کر سکتا ہوں، بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا تو اسی دن تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا، یہ وعدہ ہے شاہرون کادوانی کا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا ہوا بولا، اور اس کی سانسوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر اونڈیلنے لگا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، ساتھ ساتھ ماروی بھی اس کی شدت سہتے اس کے ناخن شاہرون کادوانی کی کمر میں دھنستے جا رہے تھے، مگر اس نے ماروی کلائیوں کو ایک ہاتھ میں تھام کر اس وقت پوری طرح اپنے اندر سمو لیا تھا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ اس گہری رات میں ان دو پریمیوں کا ملن ہوا تھا جنہیں ہمیشہ ایک سچی محبت کی حسرت رہی تھی۔ آج ان دونوں کی حسرت پوری ہو چکی تھی۔